اچھا، تو وقت اور ریاضی کا آپس میں آخر کیا تعلق ہے؟ آج کی اس خاص اور معلوماتی گفتگو میں ہم بالکل یہی سمجھنے والے ہیں۔ زیس خان اے آئی اسکول کی مس امینہ طالب کے اس زبردست مواد کی مدد سے ہم دیکھیں گے کہ ریاضی صرف کتابوں اور اسکول تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی کے اہم فیصلوں اور وقت کی پابندی سے سیدھا جڑا ہوا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آئیے اس کی شروعات ایک بہت ہی اہم عدد سے کرتے ہیں، اور وہ ہے 24 گھنٹے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب کو ہر روز برابر ملتی ہے، چاہے کوئی کتنا ہی اہم یا مصروف کیوں نہ ہو۔ ایک دن میں صرف 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں، نہ 1 منٹ کم نہ 1 منٹ زیادہ۔ اب ذرا اس حساب کو دیکھتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے گھنٹے کہاں گزر جاتے ہیں؟ 8 گھنٹے تو سیدھا نیند میں نکل گئے، اور 6 گھنٹے اسکول یا کام میں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا خالی حصہ باقی ہے، ایک راز سے بھرا ہوا حصہ جس پر ابھی تک کسی سرگرمی کا نام نہیں لکھا۔ تو یہاں ذرا 1 سیکنڈ کے لیے رکتے ہیں اور ٹھنڈے دماغ سے سوچتے ہیں، اس خالی حصے میں آخر کتنے گھنٹے باقی بچے ہیں؟ ریاضی اور وقت کے اس سفر میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ پہلا سوال ہے جو ہمیں حل کرنا ہے۔ چلیے اسے مل کر حل کرتے ہیں۔ اگر ہم 24 میں سے نیند کے 8 گھنٹے نکال دیں اور پھر اسکول کے 6 گھنٹے بھی تفریق کر دیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس پورے 10 گھنٹے باقی بچتے ہیں۔ جی ہاں، پورے 10 گھنٹے جو پوری طرح سے ہمارے ہیں اور انہیں کسی بھی بہتر مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے ایک بہت اہم بات سمجھ آتی ہے۔ تفریق یعنی مائنس کرنا صرف میتھس کے ٹیسٹ تک محدود نہیں ہے۔ وقت کا حساب رکھنا ہو، پیسے خرچ کرنے ہوں، وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہو یا پورے دن کی پلاننگ کرنی ہو، یہ سب تفریق کی مدد سے ہی ہوتا ہے۔ یہ واقعی زندگی کو بہتر بنانے والی ایک ضروری مہارت ہے۔ اب آتے ہیں اسکرین ٹائم چیلنج پر۔ دیکھتے ہیں کہ ریاضی کی یہ مہارت عام زندگی میں کیسے کام آتی ہے، اور اس کے لیے ہم ایک ایسی عام سی مثال لیتے ہیں جس سے ہم سب واقف ہیں۔ فرض کریں ایک اسٹوڈنٹ نے دن میں 3 گھنٹے پڑھائی کا منصوبہ بنایا، لیکن بیٹھتے ہی آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ 1 گھنٹہ موبائل فون پر نکل گیا۔ اب سوچئے کہ اصل میں پڑھائی کے لیے کتنا وقت بچا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو شاید ہر گھر میں ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جب ہم 3 میں سے 1 نکالتے ہیں تو صرف 2 گھنٹے باقی بچتے ہیں۔ اس چھوٹے سے حساب کتاب سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارا دھیان بھٹکانے والی چیزیں کتنی تیزی سے ہمارے وقت کو کھا جاتی ہیں اور ہماری ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اپنی مینٹل میتھ کو تیز کرنے کی طرف۔ اس کمپنسیشن اسٹریٹجی یا تلافی کی حکمت عملی کی مدد سے ہم اپنی روزمرہ کی کیلکولیشن کو بہت تیزی سے ذہن میں ہی حل کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ واقعی کمال کا ہے۔ سوچئے اگر 63 میں سے 29 نکالنا ہو تو عام طور پر یہ مشکل لگتا ہے، لیکن اس نئے طریقے سے ہم 29 کو 30 مان لیتے ہیں۔ 63 میں سے 30 نکالنا آسان ہے، بچے 33۔ پھر آخر میں صرف وہ 1 واپس جمع کر دیں جو ہم نے زیادہ نکالا تھا، تو جواب آیا 34، وہ بھی بنا کسی کاغذ یا قلم کے۔ ہے نا مزیدار؟ یہاں پریکٹس کے لیے کچھ سوالات دیے گئے ہیں تاکہ آپ اس نئی دماغی اسٹریٹجی کو خود آزما سکیں۔ انہیں ٹھنڈا دماغ رکھ کر ذہن میں حل کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کی دماغی تفریق کی صلاحیت اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ آگے چل کر وقت ہو یا پیسہ، حساب کتاب بہت تیزی سے ہوگا۔ اب وقت ہے اس تمام سیکھی ہوئی منطق کو ایک آخری دلچسپ چیلنج میں آزمانے کا، جسے ہم بیٹ دی کلاک کہتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں انہی 10 گھنٹوں کے خالی وقت سے جو ہمیں شروع میں ملے تھے۔ اب ان 10 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے نکال دیں ہوم ورک کے لیے، 2 گھنٹے ٹی وی دیکھنے کے لیے اور 3 گھنٹے موبائل فون چلانے کے لیے۔ ہر سرگرمی ہمارے اس قیمتی اور دستیاب وقت کو تیزی سے کم کر رہی ہے۔ اب ذرا اپنی مینٹل میتھ والی پاور کو استعمال کریں۔ ان تمام سرگرمیوں کے مائنس ہونے کے بعد آخر فائدہ مند یعنی کچھ نیا اور بہتر کرنے کے لیے کتنا وقت بچا ہے؟ ساری کیلکولیشن مکمل کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان پورے 10 گھنٹوں میں سے ہمارے پاس اصل فائدہ مند کاموں کے لیے صرف 3 گھنٹے باقی بچے ہیں۔ عجیب بات ہے نا کہ وقت کتنی تیزی سے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ یہ آنکھیں کھول دینے والا نتیجہ ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آخر ہمارے دن کا سب سے بڑا حصہ کہاں چوری ہو رہا ہے؟ اگر غور کیا جائے تو بنا سوچے سمجھے اسکرینز کے سامنے گزارا گیا وقت ہی اس چوری کا سب سے بڑا مجرم ثابت ہوتا ہے۔
میتھس اپنی جگہ، لیکن اس حساب کے پیچھے چھپے اخلاقی پہلو کو یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ وقت واقعی ایک بہت خوبصورت تحفہ ہے۔ اسے ضائع کرنے کا مطلب سیدھا سیدھا اپنی زندگی کو ضائع کرنا ہے۔ وقت کا بہتر استعمال کرنا صرف میتھس نہیں ہے، یہ اپنی زندگی کو بہتر اور کامیاب بنانے کا سب سے بڑا اصول ہے۔ اب جب ہم نے تفریق کی اتنی اہم مہارت سیکھ لی ہے تو اسے اپنی عملی زندگی میں کیسے لائیں؟ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنا خود کا ٹائم ٹیبل بنائیں، اپنی ہر سرگرمی کے وقت کو 24 گھنٹوں میں سے نکال کر دیکھیں۔ اس طرح ہمیں بالکل واضح پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پاس کتنا فارغ وقت اصل میں موجود ہے۔ اور آخر میں ان باقی بچنے والے گھنٹوں کو کہاں اور کیسے استعمال کیا جائے، آپ خود اپنا ایک فزیکل ٹائم پائی چارٹ پوسٹر بنا کر اس کا حساب رکھ سکتے ہیں۔ آج کی یہ ساری گفتگو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ وقت ایک نہایت قیمتی اور محدود وسیلہ ہے۔ ذرا سوچئے، اگر میتھس کی آسان سی تفریق زندگی کے اتنے بڑے فیصلوں کو بہتر بنا سکتی ہے، تو آنے والے کل کا آپ کا پہلا فارغ گھنٹہ کس اہم مقصد پر لگنے والا ہے؟